الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی ہے قیاس میں ہم نے قیاس کے قسمیں پڑھ لی، استثنائی اور اقترانی. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اقترانی کے بانتیجہ ہونے کے لیے اقترانی کی کچھ باتیں تو آپ تک پہنچا ہی چکا ہوں میں. صحیح ہے کہ حد اوسط کس کو کہا جاتا ہے، حد اکبر کسے کہتے ہیں، اور حد اصغر کس کو کہتے ہیں. تو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اس کی ہم نے کئی مثالیں بھی لی. اب اس میں قواعد عامہ، یہ جو قواعد عامہ کہہ رہے ہیں، عامہ سے مراد آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ قواعد خاصہ. جب ہم اشکال اربع پڑھیں گے تو اشکال اربع میں ہر شکل کے خاص حکم آئیں گے، یعنی خاص شرطیں آئیں گی. اور جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں شروط العامہ، صحیح ہے، 5 شرطیں ہیں، یہ تمام میں جاری ہوں گے. اس کے ساتھ وہ شرطیں خاص والی ملائیں گے، تب جا کے وہ شکلیں کیا کریں گی، نتیجہ دیں گی. دیکھیے قیاس با نتیجہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 ہے حد اوسط کی تکرار ہو. حد اوسط کی تکرار ہو. دوسرا ہے مولانا دونوں جزئی نہ ہوں، دونوں مقدمے جزئی نہ ہوں. دونوں سالبہ نہ ہوں. پھر کیا ہے چوتھا، صغرا سالبہ اور کبرا جزیہ نہ ہو. صغرا سالبہ اور کبرا جزیہ نہ ہو. اور 5واں ہے کہ نتیجہ اضعاف مقدمہ کے تابع ہو. ہے نا جی. یہ آپ کو جتنے قیاس ہوں گے یہ 5 شرطیں تو پائی ہی جانی ہیں ہر حال میں. اب آئیے ان کی تطبیق کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہوگی تطبیق. قیاس کل ہم نے کیا تھا کیا، ایک مثال آپ کو دی تھی مولانا، محمد خالد یشرب الخمر. آئیے خالد یشرب الخمر، خالد شراب پیتا ہے، یہ جزئی ہے، صغرا ہے. کل من یشرب الخمر فاسق. اب یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں حد اوسط کی تکرار ہو، یعنی دونوں قضیوں میں حد اوسط آنا چاہیے. تو بتائیے حد اوسط کون سا ہے؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. تو یہ دیکھیے ہماری بات چل رہی تھی اقترانی حملی میں، یہ 5 شرطیں اقترانی حملی میں پائی جانی چاہیے. پہلی شرط کیا ہے، حد اوسط کی تکرار ہو. تو ہم نے ایک لکھا مقدمہ صغرا اور مقدمہ کبرا.
آئیے دیکھ لیتے ہیں اس میں حد اوسط پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے. تو یہاں کہا ہم نے یشرب الخمر کیا ہے؟ حد اوسط ہے، جو یہاں بھی موجود ہے صغرا میں اور کبرا میں بھی موجود ہے. تو پہلی شرط موجود ہے کہ نہیں موجود ہے اس میں؟ حد اوسط کی تکرار ہے. اب آئیے دیکھیں دونوں مقدمے جزئی نہ ہو. آئیے چیک کریے، یہ جزئی ہے یہ والا مقدمہ کہ کلی؟ جزئی ہے چونکہ اس میں خالد ہے، صحیح ہے. اور یہ والا مقدمہ کیا ہے؟ کلی ہے. اگر دونوں جزئی رہیں گے تو نتیجہ نہیں ملے گا. تیسری شرط ہے مولانا دونوں سالبہ نہ ہوں. ان میں سے کوئی سالبہ ہے؟ ایک سالبہ ہوگا چلے گا، دونوں سالبہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہاں نہ یہ سالبہ ہے اور نہ یہ سالبہ ہے. صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ نہ ہو، یعنی یہ والا سالبہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ والا جزئیہ نہیں ہونا چاہیے. سالبہ یہ والا ہو چلے گا، یہ والا رہے گا تو نتیجہ نہیں ملے گا. ایک تو دونوں سالبہ نہ ہوگا تو کون سا ہوگا؟ کلی. چونکہ ایک شرط آ گئی نا کہ صغرا سالبہ نہ ہو، تو صغرا کو سالبہ بنا ہی نہیں سکتے، کبرا جزئیہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیا رہے گا؟ کلی رہے گا. پھر کیا نتیجہ اضعاف مقدمتین کے تابع ہو. اضعاف سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ موجبہ اور سالبہ میں اضعاف اور کمزور کون ہے؟ سالبہ، صحیح ہے. اور کلی اور جزئی میں کون اضعاف ہے؟ جزئی. تو جو نتیجہ بنائیں گے وہ اضعاف مقدمتین کے تابع ہوگا. کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نتیجہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ لیں گے، حد اصغر کو لیں گے، موضوع بنائیں گے خالد، اور یہ فاسق. خالد کیا ہے؟ فاسق ہے. مجھے یہ بتائیے یہ کلی تھا یہ جزئی، ہم نے نتیجہ کو کلی رکھا کہ جزئی رکھا؟ جزئی. اچھا دونوں موجبہ ہیں تو اس میں تو کوئی اضاف ہے نہیں. یہ بھی موجبہ ہے یہ بھی موجبہ ہے، تو ہم نے اس کو بھی کیا رکھا؟ موجبہ رکھا. اگر ایک موجبہ ایک سالبہ ہوتا تو ہم اس کو کیا بناتے؟ سالبہ بناتے. صحیح ہے. تو یہ 5 قاعدے ایسے ہیں کہ جو اشکال اربع میں پائے جائیں گے. شکل اول کے اپنے شرائط آئیں گے، شکل ثانی کے اپنے شرائط، شکل ثالث اور رابع کے اپنے شرائط ہوں گے. لیکن یہ 5 شرطیں یہ آپ کو حفظ ہونی چاہیے، یہ حفظ رہنی چاہیے. یہ شروط العامہ ہے. صحیح ہے جی. حد اوسط کی تکرار ہو. صحیح ہے. دونوں جزئی نہ ہو، دونوں سالبہ نہ ہو، صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ نہ ہو، نتیجہ اضافے مقدمتین کے تابع ہو. صحیح ہے. سیدھے سیدھے سے 5 ہیں، یہ 5 آپ کو یاد رہنے چاہیے. سمجھ رہے ہیں غلام علی صاحب؟ سنائیے 5. نیچے دیکھ کے حد اوسط کی تکرار، ہاں حد اوسط کی تکرار، دونوں سالبہ نہ، ہاں دونوں جزئیہ نہ، ہاں صغرا سالبہ نہ اور کبرا جزئیہ نہ، ہاں. اور اضافہ مقدمہ کا نتیجہ اضافہ مقدمتین کے تابع ہو. آپ سنائیں شارف صاحب. حد اوسط کی تکرار ہو، حد اوسط کی تکرار مان لی بات آپ کی. دونوں جزئیہ نہ ہو، دونوں جزئیہ نہ ہو، دونوں سالبہ نہ ہو. صغرا جزئیہ اور کتاب میں دیکھ کے بولنے کا. ہاں صغرا جزئیہ کبرا، نہیں صغرا سالبہ. صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ نہ ہو، جزئیہ نہ ہو. نتیجہ اضافہ مقدمہ. آپ سنائے مولانا نہیں. علی اصغر چودھری صاحب. اور دونوں یعنی جزئیہ نہ ہو اور دونوں سالبہ نہ ہو اور صغرا سالبہ نہ ہو اور کبرا جزئیہ نہ ہو اور نتیجہ اضافہ مقدمتین اضافہ مقدمتین کے تابع ہو. فرقان
حد اوسط کی تکرار دونوں جزیہ نہ ہو، دونوں سالبہ نہ ہو، صغرا سالبہ نہ ہو اور جزیہ اور کبرا جزیہ نہ ہو، اور نتیجہ اضافی مقدمتن کتاب. آپ سنائیے مولانا شراف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حد اوسط کی تکرار ہو، دونوں جزی نہ ہو اور دونوں سالبہ نہ ہو، صغرا سالبہ اور کبرا جزیہ نہ ہو، اور نتیجہ اضافی مقدمتین کتابیں. آپ سنائیے آفرین فاطمہ. حد صغرا نہ ہو اور نہیں، حد صغرا نہ ہو، حد اوسط کی تکرار ہو. اور کبرا نہ ہو، صغرا نہ ہو، جزیہ نہ ہو، اور ایک اور نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیں، پہلا ہے حد اوسط کی تکرار ہو، جی ٹھیک ہے. پھر ہے دونوں سالبہ نہ ہو، جی پھر دونوں جزئیہ نہ ہو. ٹھیک، ایک تو سالبہ نہ ہو، جزئیہ نہ ہو. سالبہ جزئیہ تو سمجھ میں آتا ہے نا؟ جی ہاں. پھر دونوں سالبہ نہ ہو، دونوں جزئیہ نہ ہو، اور ایک چوتھی شرط ہے کہ صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ نہ ہو، جی اور نتیجہ اضافی مقدمتین کے تابع رہے گا. ان کو یاد کرنا ضروری ہے. لکھا ہوا ہے نا 5 وہ. یہ 5 ہیں، اس میں کتاب میں ہے، بورڈ پہ ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں، اقترانی پڑھ لیتے ہیں. الاقتران الحملی کیا ہے مولانا؟ حدود ہو، اس کے حدود یہ ہم پہلے آگاہ کر چکے ہیں. حد کیا ہے اس کی؟ نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے. حد تو سمجھ میں آیا ہے آپ کو آفرین؟ حد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، حد کی جمع. جی حد صحیح ہے نا؟ حد. کہہ رہے تنقسم حدود الاقتران الحملی، اقترانی حملے کی حد تقسیم ہوتی ہے الی 3 اقسامین. کتنی قسموں میں؟ 3 قسموں میں. کون کون سی؟ اوسط. حد اوسط کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ الْحَدُّ الْمُتَكَرَّرُ فی المتقدمین مقدمتین. کیا مطلب ہوگا مولانا؟ وَهُوَ الْحَدُّ الْمُتَكَرَّرُ، وہ حد جس کی تکرار ہو، فی المقدمتین دونوں مقدموں میں. اصغر کیا ہے مولانا؟ وَهُوَ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ، وہ حد جو ذکر ہوئی ہو، فی الصغرا فقط، صرف و صرف کس میں؟ صغرا میں. اکبر کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ، وہ حد جو ذکر ہوئی ہو، فی الکبرا فقط، صرف و صرف کس میں؟ کبرا میں. جو ہم نے بورڈ پہ لکھا تھا اس میں حد اصغر کیا تھا؟ خالد. اور حد اکبر کیا تھی؟ فاسق. اور حد اوسط یشرب الخمر. پھر سے دیکھ لیجئے بورڈ کو تاکہ کہیں سے کوئی شبہ نہ رہ جائے. یہ دیکھ لیجئے، یہ جو لکھا ہوا ہے خالد یشرب الخمر، تو خالد صغرا ہے، صغرا میں آیا ہے نا. کل من یشرب الخمر فاسق، تو فاسق یہ والا قضیہ کیا ہے؟ کبرا. تو جو صرف و صرف صغرا میں آئے وہ حد اصغر. تو خالد ایسا ہے جو صرف و صرف کس میں ہے؟ صغرا میں. پھر آ جائیں فاسق ایسا لفظ ہے جو صرف و صرف کس میں ہے؟ کبرا میں. تو اس کو بولیں گے حد اکبر. اور وہ جو دونوں میں تکرار ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ حد اوسط. وہ حد اوسط کیا ہے؟ یشرب الخمر. دکھ رہا ہے آفرین؟ جی آگے دکھ رہا ہے. اب دیکھیے مولانا، القاعدۃ العامۃ لہو، القواعدۃ العامہ، صحیح ہے؟ لہو یعنی للاقترانی، اقترانی کے لأجل ان یکون القیاس الاقترانی منتجا. کیا معنی ہوگا؟ لأجل یعنی اس لیے کہ ان یکون القیاس الاقترانی، کہ قیاس اقترانی ہو، منتجا با نتیجہ،
یجب ان یتوفر علی ما یلی، تو واجب ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل چیزیں پائی جائیں. تکرر الحد الاوسط یعنی حد اوسط کی تکرار. اللہ یتألف من سالبتین یعنی نہ مل کر بنے دو سالبہ سے، یعنی دونوں سالبہ نہیں ہونے. پھر کہہ رہے ہیں اللہ یتألف من جزئیتین، دونوں جزئی نہ ہوں. چوتھی شرط مولانا اللہ یتألف من صغرا سالبہ، کہ صغرا سالبہ نہ ہو و کبرا جزئیہ نہ ہو. ان تکون نتیجتہ، کہ اس کا نتیجہ ہو تابعۃ لاضعف المقدمتین، صحیح ہے، اضعف مقدمتین کے تابع. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ تو خود کیسے وضاحت کر رہے ہیں وہ. معنی ہو، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اذا کانت احدى مقدمتیہ سالبتن، کہ اگر دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ سالبہ ہو، یجب ان تکون النتیجۃ سالبتن، تو نتیجہ بھی کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا. لأن السالبۃ اضعف من الموجبہ، اس لیے کہ سالبہ موجبہ سے کیا ہے؟ اضعف ہے، زیادہ کمزور ہے. وَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى مُقَدَّمَتَيْهِ، اور جب دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ جزئیتاً جزئی ہو، یجب ان تکون النتیجۃ جزئیتاً، تو واجب ہے کہ نتیجہ بھی کیا ہو؟ جزئی ہو. لأن الجزئیۃ اضعف من الکلیہ، اس لیے کہ کلی سے جزئی کیا ہے؟ اضعف ہے. اب کیفیت الاستدلال جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.